بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری تمام تر دعائیں نیک تمنائیں آپ سب کے لیے۔ آپ بھی مجھے اپنی ڈھیر ساری اچھی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ابھی میری جو بچی ہوئی ریکارڈنگس ہے وہ میں آپ کو بس شیئر کر دوں گا، اس کے بعد گاڑی والی ریکارڈنگس کم ہو جائیں گی بلکہ ختم ہو جائیں گی۔ تو کچھ آخری ریکارڈنگس میں سے ایک ہے آئلس لسننگ اینڈ آئلس رائٹنگ کے بارے میں، تو اس کو تھوڑا سنیے اور اس سے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس لیجئے اور اپنے اسکلز کو بڑھانے کے لیے توجہ دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، آئلس کی جو لسننگ ہے اس کو میں نے تھوڑی سی کوریج اپنے وہ اسپیکنگ سیکشن میں بھی کی تھی، اس میں آپ جا کر سن سکتے ہیں تو تھوڑی آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اصل میں یہ ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، لسننگ یہ سب انٹر لنکڈ ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ایک کی پریکٹس کرنے جائیں گے تو بعض اوقات آپ کو دوسرے کی پریکٹس ہو جائے گی۔ جیسا کہ آئلس میں لسننگ ٹیسٹ ہے تو وہ لسننگ ٹیسٹ بھی ہے تو آپ کا وہ ریڈنگ ٹیسٹ بھی ہے اور آپ کا رائٹنگ ٹیسٹ بھی ہے، تو ہر ٹیسٹ جو ہے وہ دوسرے سے کدھر نہ کدھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ جڑا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو ایک پریکٹس ہوگی تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، تو اس سے آپ کی دوسری چیز بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ اچھا، المختصر یہ کہ لسننگ کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے کہوں گا کہ لسننگ جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ بی بی سی کی جو انگلش نیوز ہے ان کو سنیں، بی بی سی کی انگلش نیوز سنیں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا جو بھی پیشہ ہے، آپ کا جو بھی شوق ہے، آپ کا جو شعبہ ہے، اس سے متعلق جو معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے وہ آپ انگریزی زبان میں، اور بہتر ہے کہ برٹش انگلش میں یا پھر امریکن انگلش میں، نیٹو اسپیکرز کی انگلش سنیے، نیٹو اسپیکرز کی ان کی انگلش سنیے اور اپنی انگلش کو اس طرح امپروو کیجئے۔ تو آپ جب اس طریقے سے کریں گے تو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ جب نیٹو اسپیکر سے سنیں گے وہ چیز جو آپ کے مطلب کی ہے، تو آپ کی آئلس کی تیاری بھی ہو رہی ہے، آپ کے انگلش لینگویج کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو شعبہ یا آپ کا جو مقصد ہے یا جو آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کی نالج بھی آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تو آپ ایک تیر سے دو تین چار کتنے شکار چاہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کا وقت ہے، آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، کیونکہ انسان اینڈ آف دا ڈے بات وہی ہے کہ آپ خود اپنی چیزوں کے ذمہ دار ہیں، تو آپ دیکھ لیں آپ نے کیسے اپنے اسکلز کو امپروو کرنا ہے۔ اچھا، آئلس کا جو ٹپیکل ٹیسٹ ہوگا، جس دن ٹیسٹ ہوگا آئلس کا، تو اس میں ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں جو کہ آپ کو ہوگی بھی، میں بھی بتا دیتا ہوں کہ آئلس کے اندر جو اسپیکنگ لسننگ ٹیسٹ ہے اس میں ریکارڈنگ ایک ہی مرتبہ چلتی ہے، ریکارڈنگ ایک ہی مرتبہ چلتی ہے اور آپ کو دوبارہ سننے کا موقع نہیں ملے گا، دوبارہ سننے کا موقع نہیں ملے گا، تو لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی، آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ تو یہ دھیان سے سننے کی عادت بنانے کے لیے آپ جب نیٹو اسپیکرز کو سنیں گے یا آپ کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں نیٹو اسپیکر سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے یا کورسپونڈنس ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ ان سے انگلش میں گفت و شنید کریں، اور ویسے بھی اپنے کلیگ سے، اپنے گھر والوں سے جہاں جہاں ممکن ہو انگلش میں بات کریں۔ یہ اس لیے کہ اگر آپ کو انگلش سیکھنا ہے اور آئلس کا ٹیسٹ دینا ہے تو اس کی یعنی کہ امپروومنٹ کے لیے ہے اور اس کی تیاری کے لیے ہے۔ آپ نے آئلس کا جو لسننگ ٹیسٹ ہے، اچھا یہ بات بھی بڑی اچھی ہے کہ آئلس کے لیے یوٹیوب پر جو ہے بھرے پڑے ہیں بہت سارے جو ہے لسننگ ٹیسٹ جو ہیں جو کہ ایکچول ہوتے ہیں، ان پہ لوگوں نے ماشاءاللہ کام کر کے بہت کچھ مواد ڈالا ہوا ہے، بس کوئی سیکھنے والا چاہیے، تو آپ ان کو لے کر ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ لسننگ پریکٹس کی بھی پریکٹسز بھی موجود ہیں۔ اپارٹ فرام آپ اپنے لسننگ اسکلز بڑھا رہے ہیں، لسننگ پریکٹسز جو کہ ٹپیکل ٹیسٹ ہے وہ بھی موجود ہے، تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے رائٹنگ ٹیسٹ، تو رائٹنگ میں اوبویسلی آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ اس قدر ریڈیبل ہو کہ جو بندہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے انڈرسٹینڈیبل بھی ہو، کہ وہ سمجھ جائے اور غلطیاں جو ہے آپ کی نہ ہو، یعنی کہ بعض ورڈ جو ایک جیسے بعض لوگ لکھ دیتے ہیں ٹی یا ایل یا بعض جیسے این آر، تو ان تمام چیزوں کی اپنا خیال رکھنا ہے کہ رائٹنگ میں چونکہ ہاں اگر آپ چاہیں، اور آج کل جیسے کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور اگر آپ کمپیوٹر لیٹریٹ ہیں تو وہ اچھا ہے کہ آپ پھر کمپیوٹر پہ دے دیں، اگر آپ کمپیوٹر پر ٹیسٹ دیں گے تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو
अपनी पर्सनल हाथ की राइटिंग है, अगर वो किसी को समझ नहीं आ रही तो कंप्यूटर की राइटिंग तो उसको 100% समझ आ जाएगी कि वो एक ही राइटिंग होती है। और इसके अलावा अब वो जो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर्स लिखना, वो कवायद और ज़वाबित, वो तो ज़ाहिर बात है कि वो अगेन आपको सीखने होंगे और आपको आने चाहिए कि किस चीज़ के नाम से पहले हर्फ बड़ा होना चाहिए, सेंटेंस कैसे हो, फुल स्टॉप, कॉमा और ये पंक्चुएशन वगैरह, इसका यूज़, ये सब तो ज़ाहिर बात है कि आपको आना चाहिए और आपको सीखना होगा, और यही सब कुछ है भी। और इसके अलावा राइटिंग में जो दो मेन चीज़ें चलती हैं वो हैं, एक है अपना सॉरी गाड़ी आगे आ गई थी, क्योंकि मुझे गाड़ी पे भी तवज्जो देनी है, मेरा मेन मकसद वही है, रोड पे चल रहा हूँ मैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अच्छा, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एसे राइटिंग और दूसरा है लेटर राइटिंग। तो एसे पे आपको अलग अलग मौज़ूआत दिए जा सकते हैं, यानी कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या किसी चीज़ का मवाजना करना, ये कैसा है, ये कैसा है, अगर तालीम ऑनलाइन दी जाए या स्कूलों में दी जाए तो इनके बारे में आप बहस कीजिए, तो वो ऐसे में आपने लिखना है। तो अब ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसका बाकायदा एक फॉर्मेट है। वो कि बंदा एक दूसरे मुल्क में जा रहा है और वहाँ पर जाकर उसने जो है इंग्लिश बोलनी है अपनी ज़रूरियात के लिए, लेकिन एक टिपिकल स्टूडेंट के अंदाज से आपसे वो इंग्लिश लिखवा कर आपके कहीं ना कहीं स्किल बढ़वा कर आपको थोड़ा सा पाबंद करना चाह रहे हैं कि आप थोड़े से शायद वो क्या कहते हैं कि पाबंद हो जाएं। तो यही है, अपना ऐसे राइटिंग के स्किल आपको चाहिए होंगे राइटिंग के लिए, तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऐसा सेंटर है या कौन सा ऐसा उस्ताद है जो आपको मयस्सर हो, क्योंकि ऐसे राइटिंग आपको वो जो उनका जो कोर्स होता है उसके अंदर वो आपको कवर नहीं कर सकते, वो आपको सिर्फ तरीका बताएंगे। तो आप देख लीजिए कि आप ऐसे राइटिंग किस शख्स से या किस उस्ताद से सीख सकते हैं, जिसको वक्तन फ़वक्तन, या आपका कोई दोस्त हो, कांटेक्ट हो, कोई भी हो, आपका बहन भाई हो सकता है। जैसा कि मैं मेरे बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो मैं अपने बच्चों को अपने ऐसे दिखवा देता हूँ, यानी लिख के मैं अपने बच्चों को चेक करवा लेता हूँ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इल्म है और महारत की बात है। किसी की महारत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे बच्चों की ग्रिप इंग्लिश की हमसे अच्छी है तो हम उनसे ऐसे टेस्ट करवा लेते हैं। तो आपके पास जो जो ऑप्शन अवेलेबल है आपको उसको क्लिक करना है। और उसमें दूसरी चीज़ है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग भी हम बजाते खुद ये समझते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन उनका एक फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। और उसी फॉर्मेट में वही है कि लेटर आपने अगर फॉर्मल लिखने हैं, सेमी फॉर्मल लिखने हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें हैं। ऑफिशियल बॉस को लिखना है, बहन भाइयों को लिखना है, दोस्त को लिखना है, किसी इदारे को लिखना है। तो अल मुख्तसर ये कि दो चीज़ें हैं राइटिंग के अंदर, बज़ाहिर इतनी ज़्यादा नहीं है, एक है ऐसे राइटिंग, एक है लेटर राइटिंग। तो आप उस पर देख लें, वर्कआउट कर लें। और जाहिर बात है कि मेरे बात करने से आपको उसके स्किल नहीं आ जाएंगे, लेकिन आपने उस पर वर्कआउट करना है, उसको देखना है कौन सा टिपिकल स्टाइल वो चाहते हैं और क्या टिपिकल स्टाइल है और क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और तमाम चीज़ों के आखिर में इतना कहूँगा, आपकी वोकैबुलरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।